بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ سبق تھا تو آسان۔ امر کی تعریف، اس کے حکم اور اس پر ہونے والی تفریعات سے فارغ ہونے کے بعد اب امر خاص کی چند اقسام ذکر کر رہے، یعنی امر اور نہیں جو شریعت میں کثیر الاستعمال ہے، اس لیے خاص کی اقسام امر اور نہیں کو بیان کریں گے۔ امر اور نہیں میں پھر امر کو مقدم کیا نہیں پر، اس لیے کہ امر جو ہوتا ہے اس میں امر وجودی ہوتا ہے، اور نہیں جو ہوتی ہے وہ امر معدومی پر مشتمل ہوتا ہے، اور وجودی مقدم ہے معدومی پر، اس لیے امر کو نہیں پر مقدم کیا۔ یا ایک وجہ شارح نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے چونکہ انسان کو ایمان لانے کا حکم ہے، تو ایمان لانا مامور بھی ہے، تو ایمان کا لانے کا حکم امر ہے، اس لیے امر کو مقدم کیا اور نہیں کو مؤخر کیا۔ ماتن فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ الْأَمْرُ، خاص ہی میں سے امر بھی ہے، اور امر کی تعریف کی وَقَوْلُ الْقَائِلِ افعل، وَقَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ افعل، قائل کا اپنے علاوہ کسی اور کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے افعل کہنا، یہ ہے امر۔ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل۔ یہاں آ جاؤ بورڈ کی طرف تھوڑا سا۔ امر کی تعریف ہے قول القائل، وقول القائل لغیرہ، علی سبیل الاستعلاء افعل۔ فوائد القیود میں بیان کیا کہ وَمِنْهُ الْأَمْرُ، منہ اے من الخاص، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے خاص کی طرف، منہ الامر اے من الخاص الامر، لیکن شارح کہتے ہیں خیال کرنا امر سے مراد یہ حمزہ میم را نہیں ہے، بلکہ امر سے مراد مسمى امر ہے، مصداق امر ہے، یہ امر جس پر صادق آتی ہے، جیسے اضرب، اشرب، اقتل، یہ امر ہے مراد، حمزہ میم را مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ میم را یہ خاص نہیں، بلکہ مسمى امر یعنی اضرب وغیرہ وہ خاص کے اقسام ہیں۔ وہ ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، امر کی طرف، اور امر سے مراد مسمى امر، مصداق امر ہے۔ قول القائل، وہ مسمى امر قائل کا کہنا ہے کسی دوسرے کو، علی سبیل الاستعلاء اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، افعل کہنا ہے۔ یہاں ترکیبی اشکال تھوڑا ذکر کیا شارح نے، وہ ضمیر مسمى امر کی طرف لوٹ رہی ہے، ذات ہے، اور قول مصدر ہے۔ قول کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر وصف ہوتا ہے تو صفت کا ذات پر حمل لازم آتا ہے، اس لیے کہ خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، اور صفت کا ذات پر حمل درست نہیں، اس لیے کہ مصدر صفت محض ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔
اس کا جواب شاعر نے ذکر کیے کہ یہاں قول بمانا مقولن کے ہے، قول بمانا مقولن کے ہے۔ جب قول مقولن اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو اس میں مفعول ذات مع الوصف ہوتا ہے۔ اب ذات کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے، صرف وصف کا حمل لازم نہیں آ رہا، لہذا قول مقولن کے معنی میں ہے۔ قول کس کے معنی میں؟ مقولن کے معنی میں ہے۔ اسی اعتراض کو ایک دوسرے انداز میں بھی ذکر کیا، چونکہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف، اور امر سے مراد مسمى امر ہے، اور یہ مسمى امر جو ہے یہ خاص کی اقسام میں سے ہے، اور خاص لفظ کی اقسام ہے۔ خاص کس کے اقسام میں سے؟ لفظ کے اقسام میں سے ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے لفظ کی اقسام بیان ہو رہی ہے نا، معنی کی وضع کرنے کے لیے۔ تو خاص چونکہ لفظ کے اقسام میں سے ہے، اور یہ مسمى امر یہ خاص کے اقسام میں سے، لہذا یہ مسمى امر بھی پھر لفظ ہی کی قسم ہوگی۔ یہ مسمى امر بھی کس کی قسم ہوگی؟ لفظ ہی کی قسم ہوگی۔ تو یہ مسمى امر یہ لفظ ہے، وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے تو وہ لفظ ہے، اور یہاں کہا کہ ہوا قول، وہ قول ہے، وہ کیا ہے؟ قول ہے۔ اس لیے قول کہنا ہے تو قول تو لفظ نہیں ہوتا، قول لفظ نہیں ہوتا، اس لیے شاعر نے کہا یہ قول بمانا مقول ان کے ہے، اور مقول لفظ ہوتا ہے۔ مقول کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے۔ تو چاہے اس انداز میں اعتراض جواب سمجھو قول مقول کے معنی میں لے کر، یا یہ سمجھو کہ قول مصدر ہے، مصدر کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے، اس لیے قول کو مقول کے معنی میں لیا تاکہ یہ حمل کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ قول القائل، یہ قول مقول کے معنی میں ہو کر بمنزلہ یہ جنس ہے، یہ جنس ہے تو تمام اقوال کو شامل ہے۔ اور اعلیٰ سبیل الاستعلاء یہ ہے فصل اول، اس سے التماس نکل جاتا ہے اور دعا بھی نکل جاتی ہے۔ اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی قید سے یہ فصل اول ہے، اس سے التماس اور دعا نکل جاتی ہے، اس لیے کہ التماس اس میں طلب الفعل ہوتا ہے لیکن مع التساوی، اس میں بھی قول القائل لغیر ہی ہوتا ہے لیکن اعلیٰ سبیل التساوی ہوتا ہے، اعلیٰ سبیل الاستعلاء نہیں، التماس کرنا۔ اور دعا بھی نکل گئی ہے اس لیے کہ اس میں طلب الفعل مع الخضوع ہوتا ہے، لہذا دعا بھی قول القائل لغیرہ علی سبیل الخضوع والخشوع ہے، اس لیے علی سبیل الاستعلاء کی قید سے التماس اور دعا نکل جاتی ہے۔ یہ فصل اول ہے۔ افعل کی قید سے نہیں نکل جاتی ہے اس لیے کہ اس میں لا تفعل ہوتا ہے، تو افعل کی قید سے یہ فصل ثانی ہے، اس سے نہیں نکل گئی۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فوائد کوئی سمجھ میں آ گیا؟ البتہ اس پر اعتراض ہے، امر کی اس تعریف پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو افعال امر کی تعریف کی ہے تو امر کا اطلاق تو غائب پر بھی ہوتا ہے، آپ کی اس تعریف سے تو امر غائب نکل گیا، امر متکلم نکل گیا، لیفعل لافعل لنفعل نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی امر ہے، اور یہاں تو صرف افعال کا صیغہ ہے، تو امر غائب اور امر متکلم کو آپ کی یہ تعریف شامل نہیں ہے، اس لیے آپ کی امر کی تعریف جامع لافراد ہی نہیں ہے۔ اشکال آگے سمجھ میں؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہاں افعال سے مراد صیغہ افعال مراد نہیں، بلکہ ہر وہ صیغہ امر مراد ہے جس کو مضارع سے مشتق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو امر کے معروف طریقے سے، جیسے امر حاضر معروف امر کے بنانے کا طریقہ ہے جو مضارع سے بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے ہر اس فعل کو شامل ہے جس کو مضارع سے بنایا جاتا ہے، چاہے وہ افعال ہو یعنی امر حاضر ہو جیسے یہ افعل ہے، یا امر غائب ہو جیسے لیفعل ہے، یا امر متکلم ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، معروف ہو یا مجہول ہو۔ لہذا اب تعریف جامع ہو گئی، تعریف کیا ہو گئی؟ جامع ہو گئی۔
لیکن یہ جو مستشارے نے کہا کہ افعال سے مراد صرف صیغہ حاضر افعال مراد نہیں، بلکہ ہر وہ امر کا صیغہ جس کو مضارع سے بنایا گیا ہو، جیسے امر بنانے کا معروف طریقہ ہے، اس سے وہ اوامر نکل گئے، وہ افعال نکل گئے کہ جس میں طلب فعل تو ہے لیکن مضارع سے بنایا نہیں گیا، جیسے اسماء افعال ہے، نزالی بمعنی انزل، تراکی بمعنی اترک، وہ افعال نکل گئے کیونکہ اس میں بھی طلب فعل ہے لیکن وہ مضارع سے معروف طریقے سے مشتق نہیں ہے، اس لیے وہ امر کی اس تعریف سے کیا ہو گئے، نکل گئے، کیونکہ طلب و فعل وہاں بھی ہے، طلب فعل اس میں بھی ہے، لیکن یہ مضارع سے معروف طریقے سے بنائے گئے امر کو ہے اور وہ اس طریقے سے نہیں بنائے گئے۔ اسی طرح واجب علیکا، یجب علیکا، یہ صیغے بھی نکل گئے، اس میں بھی فعل کو واجب کیا جاتا ہے مخاطب پر، لیکن مضارع سے معروف طریقے سے اب نہیں بنائے گئے، اس لیے یہ افعال بھی نکل گئے۔ تو کچھ سمجھ میں آئے؟ شارح کہتے ہیں اس امر سے مراد فعل کو طلب کرنا مقصود ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس فعل سے مراد، اس امر کے صیغے سے مراد شرط یہ ہے کہ ایجاب الفعل مقصود ہے، فعل کو واجب کرنا مقصود ہے، طلب الفعل ہے لیکن علی سبیل الوجوب، بطریق الوجوب، لہذا اگر امر کے صیغے میں طلب پائی جائے لیکن وجوب نہ ہو تو وہ امر کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ امر کے صیغے سے مقصود ایجاب الفعل ہے۔ علی سبیل الاستعلاء اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہے، جمہور کے نزدیک یہ قول ہے، جمہور محققین وہ حضرات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ضروری ہے، نفس الامر میں خارج میں بڑا ہو یا نہ ہو، نفس الامر اور خارج میں بڑا ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اگر دوسرے کو افعال کہتا ہے تو امر ہے۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے، چونکہ نفس الامر میں بڑا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر چاہے نفس الامر میں بڑا ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اگر افعال کہتا ہے تو وہ امر بنے گا۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر چھوٹا آدمی نفس الامر میں بڑا نہیں اور وہ دوسرے کو افعال کر کے افعال کہہ کر وہ حکم دیتا ہے تو اس کو سوء ادب میں سے شمار کیا جاتا ہے، سوء ادب میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں، جس میں معتزلہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، نفس الامر میں علو ضروری ہے، استعلاء نہیں، علو ضروری ہے، یعنی اس کا بڑا ہونا ضروری ہے نفس الامر میں۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں، تیسرا قول محشی نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، علو بھی ضروری نہیں ہے، استعلاء بھی ضروری نہیں ہے، یعنی نفس الامر میں بڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے، بس اگر ایک آدمی دوسرے کو افعال کے سے کہہ کر خطاب کر لے، کوئی فعل طلب کر لے، یہ امر بن جائے گا، چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے واقعے میں وہ بڑا ہو یا نہ ہو۔ تین قول آ گئے۔ جمہور کے نزدیک استعلاء شرط ہے، نفس الامر میں اس کا بڑا ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے۔ معتزلہ کے نزدیک استعلاء شرط نہیں بلکہ علو شرط ہے، یعنی حقیقت میں وہ بڑا ہو، اور باطل کے نزدیک نہ استعلاء شرط ہے نہ علو شرط ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح نے یہاں ایک اعتراض نقل کیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ کی جو امر کی تعریف ہے، اس امر کی تعریف میں علی سبیل الاستعلاء کی قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معترض کہہ رہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے جو امر کی تعریف نقل کی ہے یہ کن کی اصطلاح میں ہے؟ یہ اہل عربیہ کی اصطلاح میں امر کی تعریف کر رہے ہو یا اہل اصول کی اصطلاح میں ہے؟ اگر آپ اس امر کی تعریف سے اہل عربیہ کی اصطلاح میں امر مراد لے رہے ہو تو پھر اس قید کے بڑھانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے علی سبیل الاستعلاء، اس لیے کہ اہل عربیہ والوں کے ہاں التماس بھی امر ہے اور دعا بھی امر ہے، حالانکہ ان میں علی سبیل الاستعلاء نہیں ہوتا اور وہ ہے امر، اس لیے آپ کا علی سبیل الاستعلاء کی قید بڑھانے کا کوئی فائدہ، کوئی حرج نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔
اگر آپ کے امر سے مراد اہل عربیہ کی اصطلاح میں امر مراد ہے، اور اگر آپ اہل اصول کی اصطلاح مراد لے رہے ہو امر سے، تو پھر علی سبیل الاصطلاح قید بڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قید بڑھانے کے باوجود بھی آپ کی تعریف تحدید اور تعجیز پر صادق آتی ہے۔ تحدید دھمکی دے، اور تعجیز دوسرے کو عاجز بنا دینا۔ تحدید اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم کر سکتے ہو، چاہتے ہو کر لو۔ اعملوا امر کا صیغہ ہے، قول القائل غیرہ علی سبیل الاستغلاء افعل ہے۔ تو اگر آپ کی اس امر کی تعریف سے مراد اہل اصول کی اصطلاح میں امر مراد ہے، تو علی سبیل الاستغلاء کی قید بڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ آپ کی یہ تعریف تحدید اور تعجیز پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ وہاں بھی علی سبیل الاستغلاء ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ دونوں امر نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعریف پر اس پر بھی صادق آ رہی ہے، تو پھر آپ کی تعریف مانع نہیں بن رہی۔ کیا نہیں بن رہی؟ مانع نہیں بن رہی۔ جیسے کہ اعملوا ما شئتم امر کا صیغہ ہے، اور تعجیز فأتوا بصورۃ من مثلہ، فأتوا امر کا صیغہ ہے، حالانکہ علی سبیل الاستعلاء یہ اس کو امر نہیں کہتے، لیکن آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ ہم نے جو امر کی تعریف کی ہے یہ اہل اصول کی اصطلاح میں کی ہے، اہل عربیہ کی اصطلاح میں نہیں کی۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ تحدید اور تعجیز پر صادق آ رہی ہے، تو اس پر صادق نہیں آتی، اس پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ امر سے مراد محض افعال کا صیغہ مراد نہیں ہے کہ طلب الفعل ہو، بلکہ طلب الفعل اعلی طریقۃ الوجوب ہے۔ اس امر کے صیغے سے مقصود ایجاب الفعل ہے، مخاطب پر فعل کو واجب کرنا مقصود ہے، اور تحدید اور تعجیز میں مخاطب پر فعل کا وجوب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں فعل کا طلب بھی مقصود نہیں ہوتی، واجب تو بطریق اولا نہیں ہے۔ جو آدمی دوسرے کو دھمکی دیتا ہے کہ کر لو جو تم کر سکتے ہو، تو کیا مخاطب سے وہ فعل کو طلب کرتا ہے؟ اس پر وہ فعل واجب کرتا ہے؟ نہیں، صرف دھمکی دے رہا ہے، اس سے فعل کا طلب کرنا ہی مقصود نہیں ہے، چیز ہے کہ واجب کر دیا جائے۔ یہی حال تعجیز کا بھی ہے، تعجیز میں بھی مخاطب کو اس فعل سے عاجز کرنا بتانا مقصود ہوتا ہے، اس سے طلب فعل مقصود نہیں، تو طلب پھر وجوب فعل تو بطریق اولا مقصود نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جو امر کی تعریف کی ہے قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، یہ صرف افعال کا صیغہ نہیں ہے کہ جہاں بھی آ جائے تو اس پر امر کی تعریف صادق آئے گی، بلکہ اس تعریف سے مقصود مخاطب پر فعل کو واجب کرنا ہے، اور وہ تحدید اور تعجیز میں فعل کا مخاطب سے فعل کا طلب کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، واجب کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہماری تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے، مانع عن دخول غیر بھی ہے، اس لیے تحدید اور تعجیز پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ ان دونوں میں طلب فعل ہی مقصود نہیں ہوتا، چاہیے کہ ایجاب فعل ہو۔ اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ آگے شارح کہتے ہیں وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اس کی مراد خاص ہے صیغہ لازمہ کے ساتھ۔ یہاں یاد رکھو، بطور تمہید یہ سمجھو، یہاں سے شارح مصنف امر کی مراد یعنی وجوب میں، اور امر کے صیغے یعنی اضرب افعال میں اختصاص ثابت کرتے ہیں جانبین سے، اختصاص ثابت کرتے ہیں جانبین سے، اختصاص ثابت کرتے ہیں۔ اشتراک کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اختصاص جانبین سے ثابت کرتے ہیں۔ اختصاص کبھی جانبین سے ہوگا اور کبھی جانب واحد سے ہوگا، جیسے کہ الفاظ مترادفہ ہوتے ہیں، جیسے لیث ہے، جیسے اسدن ہے، جیسے غضنفرن ہے،
جیسے اسامہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ شعر کے جتنے بھی نام ہیں، سب سے مراد یہ ہے حیوان مفترس، حیوان مفترس۔ یہ مختص بھی ہے اور یہ مختص ہے۔ مختص بھی ذہن میں ہے، والصلاۃ والسلام علی من اختص یا علی من اختص بالخلق العظیم۔ آپ کو بتایا تھا خص یا خص یا اختص یا اختص، اس کے صلے میں با آتی ہے، اور اس میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ با جس پر داخل ہو وہ مختص بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو ماقبل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مختص ہوگا۔ اور مختص کہیں نہیں پایا جاتا سوائے مختص بھی کے، تو کبھی اختصاص جانبین سے ہوتا ہے، کبھی اختصاص من جانب واحد ہوتا ہے۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مختص اور مختص بھی، مختص کہیں نہیں پایا جاتا سوائے مختص بھی کے، لیکن مختص بھی میں مختص کے علاوہ اور بھی پائے جاتے ہیں۔ اب یہ الفاظ مترادفہ، لیس یہ مختص ہے، حیوان مفترس پر دلالت کرتا ہے، تو یہ سارے الفاظ ہیں مختص، اور اس کا جو مفہوم اور مدلول ہے مسمى ہے حیوان مفترس یعنی شعر، وہ مختص بھی ہے۔ دیکھو یہ لیس کا اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے شعر کے، لیکن شعر صرف اس لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شعر چونکہ مختص بھی ہے، اس میں یہ مختص بھی پایا جا رہا ہے، اور اس مختص لفظ کے علاوہ اسد بھی ہے، غضنفر بھی ہے، اسامہ بھی ہے، چلتے جاؤ 500 نام ہے شعر کے۔ کتنے نام ہیں؟ 500 نام ہے۔ تو یہاں اختصاص من جانب واحد ہے، معنی مختص بھی ہے اور لفظ کیا ہو گیا؟ مختص۔ الفاظ مترادفہ میں یہ سارے الفاظ مترادفہ ہیں۔ یا لفظ مختص ہوتے ہیں، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، لفظ مختص ہے اور معنی مختص بھی ہے۔ کب اس کا برعکس ہوگا؟ لفظ مختص بھی ہوگا اور معنی کیا ہوگا؟ لفظ مختص بھی ہوگا اور معنی ہو جائے گا مختص۔ جیسے کہ لفظ الفاظ مشترکہ ہے، الفاظ مشترکہ، جیسے لفظ قروء ہم پڑھ چکے ہیں۔ لفظ قروء کا ایک معنی ہے حیض اور دوسرا معنی ہے طہر۔ یا جیسے الفاظ مشترکہ لے لو، لفظ عین ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی سورج بھی ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، جاسوس بھی ہے، اور بہت سارے معنی ہیں۔ تو یہ جو الفاظ مشترکہ جتنے ہیں، اب دیکھو لفظ یہ مختص بھی ہے اور معنی یہ مختص ہو گیا۔ حیض کا کوئی اور معنی نہیں ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا لفظ اور وہ دال وہ صرف قروء ہے، لیکن قروء صرف اسی معنی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قروء کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ طہر ہے۔ طہر کا اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے قر کے، لیکن یہ قر کا لفظ صرف طہر کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اس کا معنی حیض بھی ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں لفظ مختص بھی ہو گیا اور معنی مختص ہو گیا۔ یا اختصاص من جانب واحد ہے، کبھی اختصاص جانبین سے ہوتا ہے، جیسے کہ الفاظ متباینہ، جیسے انسان ہے اور جیسے حیوان ناطق ہے، یا جیسے فرس ہے اور حیوان ساحل ہے، حیوان ساحل، یہ الفاظ متباینہ ہے۔
ان میں اختصاص جانبین سے ہے. انسان مختص حیوان ناطق کے ساتھ، یہ مختص بھی، اور حیوان ناطق مختص انسان کے ساتھ، یہ مختص بھی. انسان صرف اور صرف حیوان ناطق کے ساتھ خاص ہے، اور حیوان ناطق صرف اور صرف انسان کے ساتھ خاص ہے. اختصاص جانبین سے ہے، اختصاص جانبین سے ہے. دونوں میں سے ہر ایک مختص بھی ہے اور مختص بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دو چیزوں میں اختصاص من جانب واحد ہوتی ہے اور کبھی اختصاص من جانبین ہوتی ہے. یہاں پر بھی مصنف رحمہ اللہ اختصاص جانبین سے ثابت کرتے ہیں. وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اختصاص جانبین سے ثابت کرنا چاہتے ہیں دو تقریروں سے. وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ، اے مراد الامر، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف. امر کی مراد خاص ہے، اور مراد سے مراد وجوب ہے. خیال کرنا، مراد سے مراد وجوب. امر کی مراد یعنی وجوب یہ خاص ہے بصیغہ